یہ جو عقائد جس قطعیت کے ساتھ آپ بیان کر رہے ہیں ہم اس پر آتے بھی ہیں، تو یہ ایک عقیدے کی شکل تو انہوں نے ان صدیوں میں لی۔ اس سے پہلے تو آراء تھی، مختلف آراء تھی جس میں موجود۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سامعین و ناظرین، ابھی آپ نے سنا تحریک منہاج القرآن کے ایک پروفیسر ڈاکٹر علی وقار نے مسئلہ افضلیت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر کو بیان کرتے ہوئے یہ بلنڈر چھوڑا اور یہ کہا کہ یہ مسئلہ افضلیت، اس کو جس قطعیت کے ساتھ آپ بیان کر رہے ہیں، یہ ان صدیوں کے اندر اس مسئلے کو عقیدہ بنا کر پیش کیا گیا۔ پہلی صدیوں کے اندر اس مسئلہ کو عقیدہ بنا کر پیش نہیں کیا گیا، بلکہ پہلی صدیوں کے اندر تو مختلف آراء تھیں، یعنی کوئی بندہ کسی کو افضل سمجھتا تھا، کوئی کسی کو افضل سمجھتا تھا، اور اس مسئلہ افضلیت شیخین کو قطعی طور پر عقیدہ بنا کر پیش نہیں کیا گیا۔ تو اس پر سامعین و ناظرین میں آپ کے سامنے چند حوالہ جات پیش کرنا چاہتا ہوں، جن کو سن کر آپ پر یہ حقیقت بالکل واضح ہو جائے گی کہ ڈاکٹر علی وقار نے تحریک منہاج القرآن کے اس ایک پروفیسر نے یہ بالکل بلنڈر چھوڑا ہے اور صریح طور پر اس بندے نے یہ جھوٹ بولا ہے۔ تو سامعین و ناظرین، ڈاکٹر علی وقار تحریک منہاج القرآن کے اس پروفیسر کے اس قول کا رد کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے یہ حوالہ پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ میرے پاس کتاب ہے الاعتقاد، حضرت امام بہقی رحمہ اللہ آپ کی۔ اس کے اندر حضرت امام بہقی رحمہ اللہ اپنی سند کے ساتھ امام شافعی کا قول نقل کرتے ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں مختلف احد من الصحابۃ والتابعین فی تفضیل ابی بکر وعمر وتقدیمہما علی جمیع الصحابۃ۔ امام شافعی رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں صحابہ کرام اور تابعین میں سے کسی ایک بندے نے بھی حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم کی افضلیت کا انکار نہیں کیا، یعنی تمام صحابہ کرام اور تابعین کا حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کی افضلیت پر اجماع تھا۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ آپ تو اس پر صحابہ کا اجماع نقل کر رہے ہیں، لیکن تحریک منہاج القرآن والے آج 15ویں صدی میں یہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام اور تابعین کے دور کے اندر یہ افضلیت شیخین والا مسئلہ جو ہے یہ عقیدے کی بنیاد پر نہیں تھا، بلکہ مختلف آراء تھی۔ لیکن امام شافعی رحمہ اللہ آپ فرما رہے ہیں کہ صحابہ کرام میں کوئی دوسری رائے نہیں تھی، صحابہ کرام اور تابعین کا اس بات پر اجماع تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہیں اور ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام کے درمیان کوئی دوسری رائے نہیں تھی۔ تو اس مسئلہ افضلیت پر آپ کے سامنے دوسرا حوالہ پیش کرنے لگا ہوں، اس کو بھی سماعت فرمائیں۔ یہ کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ، اس کی جلد نمبر 17 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 34 ہے۔ اس میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یہ فرمان موجود ہے ان عمر قال لا اسمع باحد فضلنی علی ابی بکر الا جلدته 40۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا میں کسی بندے سے یہ بات نہ سنوں کہ کوئی بندہ مجھے حضرت ابو بکر صدیق پر فضیلت دے۔ آپ نے فرمایا اگر کسی بندے نے مجھے حضرت ابو بکر صدیق پر افضلیت دی تو آپ نے فرمایا میں اس بندے کو 40 کوڑے ماروں گا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور میں بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی افضلیت کا مسئلہ جو ہے یہ عقیدے کا مسئلہ تھا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں تھی۔ اور اگر کسی صحابی نے اس مسئلے میں کسی دوسری رائے کا اظہار کیا تو فوراً اس کی اس رائے کو مسترد کر دیا گیا۔ اس پر ایک حوالہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، یہ حضرت امام ابو بکر محمد بن حسین الآجوری ان کی کتاب ہے کتاب الشریعہ، اس کی حدیث نمبر ہے 1872۔ اس میں یہ واضح طور پر لکھا ہے قال ابو جحیفہ، حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں دخلت علی علی رضی اللہ تعالی عنہ، میں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا، فقلت، تو میں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے یہ کہا یا خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل انسان۔ تو جب حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ نے یہ بات سنی تو مولا علی شیر خدا آپ نے فرمایا مہلن یا ابا جحیفہ، مہلن یا ابا جحیفہ، اے ابو جحیفہ رک جاؤ، الا اخبرک بخیر الناس بعد نبیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اے ابو جحیفہ کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے افضل ہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا ابو بکر و عمر، نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے اندر سارے صحابہ میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہیں اور ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو اس سے پتا چلا کہ صحابہ کرام میں سے اگر کسی بندے نے، کسی صحابی نے کوئی دوسری رائے اختیار کی تو فوراً اس کی رائے کو مسترد کر دیا گیا، جس طرح خود حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی رائے کو مسترد کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہیں اور ان کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ذات ہے۔ اس پر ایک اور حوالہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں جس کو سن کر آپ پر یہ بات بالکل واضح ہوگی کہ آج یہ 14ویں 15ویں صدی کے اندر اس مسئلہ افضلیت کو عقیدہ بنا کر پیش نہیں کیا جا رہا، بلکہ یہ صحابہ کرام کے دور میں بھی مسئلہ افضلیت شیخین جو ہے اس کو عقیدے کے طور پر پیش کیا جاتا رہا۔ یہ میرے پاس کتاب ہے امام بہقی کی الاعتقاد، اس کے اندر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان امام بہقی نے اپنی سند کے ساتھ لکھا۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں الا لا یفضلنی احد علی ابی بکر و عمر، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا خبردار کوئی بندہ مجھے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر سے افضل نہ کہے۔ اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اگر کوئی بندہ ایسا میرے پاس لایا گیا جو مجھے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر سے افضل کہتا ہو تو آپ نے فرمایا میں اس کو مفتری کی حد لگاؤں گا اور اس کو 80 کوڑے ماروں گا۔ تو یہ حوالہ جو ہے یہ بھی اس بات کو بالکل واضح کر رہا ہے کہ صحابہ کرام کے دور میں بھی مسئلہ افضلیت شیخین یہ قطعی مسئلہ تھا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں تھی اور اس مسئلہ افضلیت شیخین کو عقیدے کے طور پر پیش کیا جاتا رہا۔ تو آخر میں اس مسئلہ افضلیت شیخین پر ایک حوالہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ آپ کے مکتوبات شریف سے۔ یہ حضرت مجدد الفسانی 4 صدیاں پہلے کے بزرگ ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ آپ نے مکتوبات شریف کے اندر یہ مکتوب نمبر 202 ہے۔ حضرت مجدد الفسانی آپ فرماتے ہیں وہ شخص جو حضرت امیر رضی اللہ عنہ کو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ سے افضل کہے اہل سنت و جماعت کے گروہ سے نکل جاتا ہے۔ تو 4 صدیاں پہلے حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ آپ نے اس مسئلہ افضلیت حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم کے مسئلے کو قطعی طور پر اور عقیدے کے طور پر بیان کیا اور فرمایا جو بندہ حضرت ابو بکر صدیق سے حضرت مولا علی کو افضل کہے گا وہ اہل سنت و جماعت کے گروہ سے نکل جائے گا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ 4 صدیاں پہلے حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ آپ بھی اپنے دور کے اندر مسئلہ افضلیت حضرت صدیق اکبر و فاروق اعظم کو قطعی فرما رہے ہیں اور اس کا انکار کرنے والے کو اہل سنت سے خارج قرار دے رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر علی وقار کا یہ کہنا کہ یہ ان صدیوں کے اندر یعنی اعلی حضرت یا اس موجودہ صدی کے اندر اس مسئلے کو قطعی اور اس کو عقیدے کا مسئلہ بنا کر پیش کیا گیا ہے، یہ قول بالکل جھوٹ ہے، جھوٹ کا پلندہ ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اور تابعین کے دور میں بھی اس مسئلے پر اجماع تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں صحابہ کرام اور ساری اہل بیت میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہیں اور پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔